والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمر كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه إليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد ذی وقار سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ مالک نے ہمیں اپنے گھر مسجد میں کتاب و سنت کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. مشکور ہوں اپنے میزبانوں کا. اللہ رب العالمین اس ادارے کو، اس مسجد کو، ادارے اور مسجد کی انتظامیہ کو شاد اور آباد رکھے. ان کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اصل خطاب عظیم اسکالر، وکیل کتاب و سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ، جو کہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ان کا ہوگا. میں انشاءاللہ تھوڑا سا حصہ ڈالنا ہے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیا نمبر 215
اس کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیا مبارکہ میں خیر کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت ہر بندہ خیر کا متلاشی ہے، ہر معاملے میں، ہر شعبے میں اپنی زندگی میں بہتری چاہتا ہے، اپنے مکان میں بہتری چاہتا ہے، اپنی دکان میں بہتری چاہتا ہے، اپنی اولاد میں بہتری چاہتا ہے، اپنے معاملات میں خیر چاہتا ہے۔ کیا خیر صرف دنیا کے کاموں میں ہی ہے، یا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کہیں اور بھی خیر کا انتظام کیا ہے؟ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں، عبادتیں، سخاوتیں، نیکی کے تمام کام، تو سب سے پہلے اس بات پہ انسان کو پکا ہو جانا چاہیے جو کام بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم جو بھی کام کرتے ہو خیر کے، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، اور اصل خیر آخرت کی خیر ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ العلیٰ میں بیان فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا محاسبہ کر لیا، تزکیہ کر لیا، اللہ کو یاد کیا، نماز پڑھی۔ فرمایا تم دنیا کو محبوب رکھتے ہو، میں نے تمہارے لیے آخرت میں خیر رکھی ہے، یعنی دنیا سے اللہ رب العالمین نے کئی حصے زیادہ ہمارے لیے آخرت میں خیر رکھی ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے سارے دنیا میں بھی خیر کے انتظام کیے ہیں، جیسے شیعہ الجامع کی روایت ہے، سیدنا حضرت شدیق بن اجلان ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے اور اس ارادے سے آتا ہے میں کو خیر کی بات سیکھنے جا رہا ہوں یا کوئی خیر کی بات سکھانے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کو یہ بندہ اتنا اچھا لگتا ہے، کائنات کا رب اس کو مکمل حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اس وقت حج تو ویسے تو بہت مہنگا ہو گیا ہے، 15-20 لاکھ میں حج ہوتا ہے، تو ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سستے سستے پیکج رکھے ہیں۔ تو میں کہتا ہوتا ہوں بندے کو یہ حج والا پیکج روزانہ لگانا چاہیے، فجر کی نماز کے وقت، ظہر کی نماز کے وقت، عصر کی نماز کے وقت، مغرب کی نماز کے وقت، عشاء کی نماز کے وقت اپنے گھر سے نکلو، مسجد میں آؤ، اپنے امام صاحب کے پاس، اپنے خطیب صاحب کے پاس بیٹھو اور ان سے قرآن و حدیث کا درس لو۔ جو بندہ ایک آیت بھی سن کے جاتا ہے، ایک حدیث بھی سن کے جاتا ہے، وہ خیر کی بات سیکھنے آتا ہے، مجھے یقین ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچ ہے، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانا ہے، سب نے جانا ہے، اور سب کے نامہ اعمال قیامت والے دن ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم، یہ نامہ اعمال سامنے ہوگا،
وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے نامہ اعمال میں روزانہ کی بنیاد پہ حج کا ثواب لکھا ہوگا۔ اس لیے یہ دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، ہر عمر میں دین کو سیکھنا چاہیے، زندگی کے ہر حصے میں دین سے منسلک ہونا چاہیے۔ اور مسجد میں آنا اتنی بڑی خیر کی بات ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی قوم کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں بیٹھتے ہیں، الذین یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، دین سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر 4 قسم کے انعامات کرتے ہیں۔ ایسا سمجھیں حدیث کی کلاس میں بیٹھنے والے، ترجمے کی کلاس میں بیٹھنے والے، نادرہ کی کلاس میں بیٹھنے والے، حفظ کی کلاس میں بیٹھنے والے، مسجد میں اللہ رب العالمین ان پر 4 قسم کے انعامات کرتے ہیں۔ پہلا انعام فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین آسمان سے ان پر سکینت نازل کرتا ہے۔ فیس بک میں سکون نہیں ہے، واٹس ایپ اور یوٹیوب میں سکون نہیں ہے، سیل میں کلب میں سکون نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ کے گھر مسجد میں سکون ہے۔ ہم سکون کے متلاشی جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں اور علماء سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، ہمیں سکون نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر سکون چاہیے تو اللہ کے گھر میں آئے، یہاں سکون ہے۔ اور نادرے کی کلاس میں بیٹھے چاہے آپ 60 سال کے ہو گئے، حفظ کی کلاس میں بیٹھے چاہے آپ 70 سال کے ہو گئے، حدیث کی کلاس میں بیٹھے چاہے آپ 50 سال کے ہو گئے، ترجمہ کی کلاس میں بیٹھے چاہے آپ 40-45 سال کے ہو گئے، پہلا انعام یہ ملے گا آسمان سے اللہ رب العالمین سکینت نازل فرمائے۔ اور دوسرا انعام غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی۔ ہر بندہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، سارا کچھ قربان کر کے جب غار میں وہ داخل ہو رہے تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین سے مکان نہیں مانگا، دکان نہیں مانگی، کیا مانگا؟ فرمایا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ غار میں داخل ہوتے وقت اصحاب کہف نے اللہ رب العالمین سے مانگی، وہ اللہ کی رحمت مانگی۔ جو مسجد میں آتا ہے اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس وقت ہماری اولادیں نشہ کا شکار ہیں، شرابی بنتے جا رہے ہیں، زانی بنتے جا رہے ہیں، بے حیا ہوتے جا رہے ہیں، اور غلط قسم کی مجالس میں ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نشئی بننے سے بچ جائے، شرابی بننے سے بچ جائے، بدکار بننے سے بچ جائے، تو ان کے لیے مسجد کا، مدرسے کا انتخاب کیجئے۔ اللہ کی قسم یہ حفظ کی کلاس میں، یہ حدیث کی کلاس میں بیٹھیں گے، یہ اللہ کی رحمت میں ڈھانپے جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، مسجد خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا انعام فرمایا حفتہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے آ کر ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی امیر ترین بندہ ہونا، اس کی کوشش ہوتی ہے میرا بیٹا میری بیٹی اس سکول میں تعلیم حاصل کرے جو سب سے مہنگا ہو، لگژری ہو، اس میں ہر قسم کی سہولت میسر ہو۔ میں کہتا ہوں مہنگے سے مہنگے کالج، سکول، یونیورسٹی میں اپنی اولاد کو بھیجے، زیادہ سے زیادہ اے سی روم میں بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کر لے گا، لیکن جو مسجد مدرسے میں آ کے بیٹھ کے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرے گا، اللہ کی قسم وہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ کہاں بیٹھے گا؟ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ اور چوتھا انعام فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، یہ زمین پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ ان خوش نصیبوں کا ذکر اللہ ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے آسمان پہ کرتا ہے۔ مسجد خیر ہے، مسجد کی طرف آئے، اپنا دل مسجد میں لگائیں۔ اور ایک اور بھی حدیث یہاں میں پڑھنا چاہوں گا، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو 4 جگہ نقل کیا ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایسے خوش نصیب بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ اس وقت ہم اللہ کے گھروں سے ٹوٹ چکے ہیں، اور بندہ جتنا اپنے مذہبی اور اپنے دینی اقدار کے قریب ہوتا ہے اتنا بندہ اپنے دین کے قریب ہوتا ہے، جتنا بندہ اپنی عبادت گاہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اپنے دین کے قریب ہوتا ہے۔ ہم اپنے دین سے بھی دور ہیں اور اپنی عبادت گاہ سے بھی۔ اگر ہم اپنی عبادت گاہ سے جڑے ہوتے نا، جو اس وقت مسجد اقصی کے ساتھ ہو رہا ہے، کبھی ہوتا نہ ہوتا۔ ہم اپنے دین سے بھی دور ہیں اور اپنی عبادت گاہ سے بھی دور ہیں۔ حضرات، پہلی بات، اگر خیر چاہیے تو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جائیے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑی ساری خیر کا ذکر کیا ہے۔ اگر میں یہ باتیں شروع کر دوں بات بڑی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان تصدقوا فهو خیر لکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں خیر ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے 2 نوٹ دیتا ہے، 2 جانور دیتا ہے، 2 پلاٹ خرچ کرتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کا اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، فرشتے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا عبداللہ ھذا خیر، اللہ کے بندے یہ وہ تمہاری خیر ہے جو دنیا میں تم نے خرچ کیا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، نمازی بندہ اس کو باب الصلاۃ سے جنت میں بلایا جائے گا، جہاد کرنے والا بندہ اس کو باب الجہاد میں جنت کی طرف بلایا جائے گا، روزہ رکھنے والا بندہ اس کو باب الریان کی طرف بلایا جائے گا، اور صدقہ کرنے والا بندہ اس کو باب الصدقہ کی طرف سے بلایا جائے گا۔ اور مکمل حدیث کروں، یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، کہنے لگے محبوب ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے جن خوش نصیب لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی ان میں تم بھی شامل ہو۔ آئیے تیسری بات اور آخری بات، حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ گردار آواز سے گفتگو فرماتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرماتے تمام کتابوں سے خیر والی کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ خیر والی کتاب کون سی ہے؟ سائنس اپنی جگہ پہ، ریاضی اپنی جگہ پہ، دنیا کی تمام کتابیں اپنی جگہ سے اپنی جگہ پہ، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے خیر والی کتاب کون سی ہے؟ بولیں کتاب اللہ۔ اللہ کی قسم آج میری اور آپ کی ملاقات کا سبب یہ کتاب بنی ہے، ورنہ کہاں فیصلہ آباد اور کہاں سعید آباد۔ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ نے محبت سے بلایا ہے، اس میں ہمارا کمال اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کی وجہ کر کے لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ کر کے اللہ رب العالمین قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔
سب سے بہتر کتاب کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور یہاں نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان ایڈ کرو، آپ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے زیادہ خیر والا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا عظمت ہے! یہ صفوں پہ بیٹھنے والے، یہ کلینوں پہ بیٹھنے والے جن کو لوگ مسیتڑ کہتے ہیں، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کے مقام کے کیا کہنے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے خیر والا، سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ حضرات سب سے پہلے قرآن سکھانے والا عرشوں والا خدا ہے اور سیکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا اور سیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ کون تھے؟ صحابہ۔ سب سے پہلے سکھانے والے محمد الرسول اللہ اور سیکھنے والے صحابہ۔ اور آج کئی صدیوں بعد جن کو نہ ایمان کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، وہ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کے نقص نکالتے ہیں، ان کے ایمان پہ جرح کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں صحابہ کی بہت بڑی عظمت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، خیر والا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود مسند احمد کے الفاظ ہیں، فرمایا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا سب سے خیر والا دل اللہ رب العالمین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا، اور اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو نبوت اور رسالت کے لیے پسند کیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے خیر والے جو دل کائنات کے رب کو نظر آئے وہ محمد کے صحابہ کے دل تھے۔ اور اسی لیے فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءُ نَبِيِّهِ، اللہ رب العالمین نے صحابہ کو نبی پاک کے وزراء مقرر کیا اور انتخاب کیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے خیر والا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارا نعرہ ہے راہبرو رہنما مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کسی نے کسی کی طرف نسبت کی، کسی نے کسی کی طرف نسبت کی، کسی نے بریلی کی طرف نسبت کی، کسی نے دیوبند کی طرف نسبت کی، ہم نے اپنی نسبت جوڑی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جوڑی ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر رہنما محمد الرسول اللہ۔ اور اسی ضمن میں آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں، ہم کچھ نوجوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ راتیں نبی پاک علیہ تقریباً 20 کے قریب دن رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گزارے۔ نبی پاک نے محسوس کیا کہ ہم اپنے گھر والوں سے اداس ہو گئے، آپ نے ہمیں بلایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ جی محبوب، ہم اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، چلے جائیں اپنے اہل و عیال کی طرف چلے جائیں، اور اپنی قوم والوں کی طرف چلے جائیں، اور اپنی قوم والوں کو جا کے پیغام دے۔ کیا پیغام دے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین رہنمائی فرما دی۔ دین کے ہر معاملے میں کسی کی دستار کو نہیں دیکھنا، کسی کے جبے کبے کو نہیں دیکھنا، دین کے معاملے میں کسی کی پگڑی کو نہیں دیکھنا، دین کے معاملے میں کسی کی گدی کو نہیں دیکھنا۔ دین کے معاملے میں اگر رہنمائی لینی ہے تو کہاں سے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرات یہ خیر کی باتیں ہیں، دین سارے کا سارا خیر ہے۔ میں اس بات کو طویل کروں، اللہ کی قسم کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں خیر کی باتیں کرنے کے لیے، لیکن میں 2-3 باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری جھولیاں خیر سے بھر دے، اللہ رب العالمین ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث اگر میں نہ بیان کروں تو میرے اس موضوع بیان کرنے کا مقصد نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو دین کی سمجھ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ یہ نصیبوں کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت بلال حبشے سے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے، حضرت صہیب روم سے آئے، اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ عطا کر دی۔ میرے نبی کے قریبی رشتہ دار تھے لیکن دین کی دولت حاصل کر سکے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں، اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اس سے بڑا رب کا احسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، مسلمان بھی بنایا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا ماحول نہیں ہوا نظموں والا۔ وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے وہ جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھوٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھوٹوں پہ آیا۔ وہ مال و دولت کی کیا ہے خصیت، جہاں سب لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا خنزلانے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا خنزلانے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر ہو، اجازت اگر ہو تو جام شہادتی لبوں کو لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے وہ جی چاہتا ہے۔ بھائی بار بار کہہ رہے تھے 2 جملے سنا دے، چلے 2 اور جملے سن لے، پھر انشاءاللہ میں اجازت لیتا ہوں۔ آلہ کے زعفران سے خوشبو حضور کی،
آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی آقا جگہ مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا آقا جگہ مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا آتی گئے اس مکان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی اور مت کے کبھی بے کبریا اللہ نے کی بیان مت کے کبھی بے کبریا اللہ نے کی بیان آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. السلام.